یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ریمیٹو کا آرتھرائٹس ہے، جس میں بندے کے پاؤں، ہاتھ، انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. تو کافی علاج کرنے کے بعد بھی میں صحت مند نہیں ہوا. ایک رات اچانک میں نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے مجھے کہ رضا کے پاس جاؤ. میری ساری فیملی جو ہے نا وہ اہل سنت سے تعلق رکھتی ہے. تو میں نے دوستوں سے کہا کہ کوئی ڈاکٹر ہے رضا کے نام سے. اس میں ایک اہل تشیع کا دوست تھا، اس نے بتایا کہ رضا ڈاکٹر تو کوئی نہیں ہے حیدرآباد میں، لیکن یہ آپ کا بلاوا آ گیا ہے، آپ امام رضا کے پاس جائیں. بہرحال جیسے تیسے کر کے میں بغیر بتائے گھر والوں کو صرف ایک چٹھی چھوڑی میں نے. اس میں یہ لکھا، بڑے بھائی کہ میں ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اگر صحت مند ہوا تو لوٹ آؤں، اگر صحت مند نہیں ہوا تو مجھ پہ فاتحہ کر لیجئے گا. بس اس ارادے سے ایک ٹالپور فیملی تھی، میں ان کے ساتھ آیا. بالکل سیٹ پہ بیٹھ کے میں لیٹ سکتا تھا، میں نماز پڑھ سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ میری طہارت بھی وہ خود کرواتے تھے. میں خیر سے یہاں پہ آ گیا مشرق شریف میں. جب مجھے وہ انہوں نے نہلا دھلا کے کپڑے پہنا کے مجھے یہاں پہ لے آئے تو مجھے تو کچھ معلوم نہیں تھا کہ مولا کیا ہے، ان کی کیا کرامات ہیں، کیا معجزات ہیں. بس وہ تکتا رہا میں زری کو اور روتا رہا، صرف یہ سوچ کر رہا کہ مولا میں نہیں جانتا کہ آپ کیا ہیں، آپ کون ہیں، لیکن جب میں اپنے گھر بال بچے سب کو چھوڑ کے آیا ہوں تو مجھے شفا دیجیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے گھر جا کے تانا مارے کہ کس کے پاس گئے تھے. اچانک ایک نعرہ بلند ہوا، اسی نعرے کے جوش میں ہجوم میں گھس گیا. میرے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ گئی، میرے ہاتھ دونوں زری میں چلے گئے. جب زری کو پکڑ کے میں نے ٹکریں ماری تو میری پیشانی سے خون نکلا. جب خون نکلا تو خدا نے مجھے باہر نکالا، میرا خون صاف کیا، زری کو دھویا. تو میرے دوست نے مجھے کہا، امان اللہ ٹالپور نام ہے اس کا. اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ میں بول بھی نہیں سکتا تھا صحیح طریقے سے. یہ جو جھاڑ ہے نا وہ ایک طرف سے بلاک. تو میں نے اچھے طریقے سے بولنا شروع کیا. تو اس نے کہا کہ یار یہ تیرے ساتھ معجزہ ہو گیا، تم ادھر آ جاؤ. تو میں نے خود کو ٹٹولا تو میری انگلیاں، میرے ہاتھ، میری کمر کا درد یہ بالکل صحت مند تھا. وہ مجھے پکڑ کے باہر لے گئے. پھر بولا کہ یہ معجزہ ہوا، اگر ایرانی کو پتا چلا نا تو یہ تمہارے کپڑے بھی نوچ لیں گے معجزہ سنتے ہی. تو میرا پھر میں واپس آیا. پھر مولا کو ایک عرض کیا. میں نے کہا مولا ابھی آپ نے میرے ہاتھ کھول دیے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ جب تک زندہ رہوں اور جب تک زمین سے اٹھوں، قبر سے اٹھوں، تو میرے ہاتھ کھلے ہی رہے، یہ کبھی بند نہ ہو. یہ جو 4 دن کی داڑھی بڑھ کے آئی ہے میری، یہ اس پہ کبھی بلیڈ نہ پھیرو. یہ انقلاب تھا مولا کا. جب گھر پہنچا تو میں اہل سنت سے اہل تشیع بن چکا تھا. پھر میں نے اسٹڈی شروع کی، دوستوں سے معلومات حاصل کی. میری اپنی بیگم، میرے بچے، وہ سارے اہل تشیع سے تعلق رکھتے. یہ میرے اوپر مولا کا کرم ہے. یہ 1990 کی بات ہے، وہاں سے لے کر آج تک یہ 54ویں زیارت ہے میری، 54. بچوں کے ساتھ بھی آتا ہوں، اکیلا بھی آتا ہوں. اس بار میں اکیلا آیا ہوں. یہ مولا کا مجھ پہ کرم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سارے مومنین پر رہے گا. میرے کو کبھی نہ چھوڑیے گا، خدا کے لیے کبھی نہ چھوڑیے گا.